بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ہمارے ملک کے حقائق اس وقت صورتحال کچھ یہ ہے حقائق کو لے کے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں قومی سطح پر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی میدان میں چاہے جتنا مرضی ناظرین اختلاف رائے ہو، جتنا مرضی آپ کو دوسرے کی اسٹریٹجی کے ساتھ اختلاف ہو، لیکن ہیں تو ہم پاکستانی نا، پاکستان میں رہتے ہیں، ایک ہی جھنڈا ہے ہمارا، ایک ہی ملک ہے ہمارا، تو ہمیں بینگ پاکستانی اکٹھے ہو جانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف۔ تمام سیاسی عداوتیں، تمام سیاسی رنجشیں، تمام سیاسی اختلافات ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس طرح کے واقعات میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو، حکومت اتحاد کو، سب کو یک زبان ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو ناظرین سب کو سر جوڑ کر ایک ہی بات کرنی چاہیے اور پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لوگوں کے جان کے در پہ ہو، خون ریزی کرے، دہشت گردی پاکستان میں پھیلائے۔ اتنا خوبصورت ملک ہے، اس میں خون ریزی کریں، اور ناظرین وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ یہ ون پیج ایجنڈا ہونا چاہیے دہشت گردی کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا۔ کل رات سے ناظرین بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ، یعنی کہ میں اس کو حادثہ کہوں گی، بولان کے علاقے میں سبی ریلوے اسٹیشن سے تقریباً جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اب تک 30 کلومیٹر فاصلے کے اوپر یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اور وہ اس علاقے میں 450 کے قریب مسافروں سے بھری ہوئی ایک ریل گاڑی ہے۔ 400 سے لے کے 450 یا پونے 500، کچھ ایگزیکٹلی ابھی ہمارے پاس فگر نہیں ہے، نہ ہی ریلوے کی جانب سے کوئی ایگزیکٹ اس کی فگر جو ہے ابھی تک وہ سامنے آیا ہے کہ کتنا ہے، کیا ڈیٹیل ہے ان کی، جو مسافر ہیں وہاں پہ، یا ان کا ڈیٹا کیا ہے، یا ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو ابھی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کچھ دیر بعد، جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں لائیو پروگرام، اس سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ کچھ دیر کے بعد بتایا جائے گا ایگزیکٹ فگر کے جو ریسکیو میں کتنے لوگوں کو ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق ہیں 190 لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ 190 جو دہشت گردوں کے حصار میں ہیں ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، لیکن ناظرین ابھی باقی ہیں۔ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے یہ آپریشن، جو کہ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی صورتحال ہے۔ ناظرین بڑا مشکل قسم کا آپریشن ہے۔ ایک طرف آپریشن تھا، ایک طرف جو ہے ہمارے پاکستانی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اگر ٹرین کو لے کے دیکھیں تو ٹرین کو اس طرح سے روکنا، ایک ٹنل میں روک لینا، ٹنل نمبر 8 ہے شاید جس کو آج بھگٹی صاحب نے بتایا ہے، ایک ٹنل کے اندر ٹرین کو روک لینا آسان کام نہیں ہے ناظرین۔ یا کسی بس کو، گاڑی کو، یا کسی آپ نے کار کو نہیں روکا ہے، یہ آپ نے ایک ٹرین کو روکا ہے جس میں 400-450 لوگ ہیں، یعنی کہ 400-450 خاندان ہیں اس ٹرین میں جس کو روکا گیا۔ اور یہ اتنا آسان آپریشن نہیں تھا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لیے، بڑے حوصلے سے، جواں مردی سے، اور بڑی جو ہے انہوں نے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آپریشن کیا ہے۔ ناظرین آپریشن بلکہ ابھی بھی جاری ہے، حتمی مراحل میں ہے۔ یہ جو گاڑی ہے، ریل گاڑی جس کا میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا نام جعفر ایکسپریس ہے، جس کو بندوقوں اور اپنے اسلحے کے زور پہ قابو میں کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اور ایک ٹنل جو میں نے ابھی ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے۔ ناظرین کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کی، یعنی کہ مسافروں کی ایک بڑی تعداد کو ریسکیو بھی کر لیا ہے، لیکن وہاں پہ موبائل سگنل جو ہیں ان کا بھی ایشو ہے۔ اب جو کمیونیکیشن ایکسیس ہے وہ کافی لیمیٹڈ ہے ناظرین، وہاں پہ سگنلز کا ایشو ہے، موبائل فون نہیں چل رہے ہیں۔ ٹرین کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن جو اطلاعات ملی ہیں دہشت گردوں کا تعلق افغان بارڈر کی اس جانب سے ہے، یعنی کہ افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں سے ان کے کنیکشنز ہیں، ان کے روابط ہیں، ان کا ادھر سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ لیکن کیا اس طرح کے واقعات کو، یا اس واقعے کو صرف اتنا ہی کہہ کر نظر انداز کر دینا چاہیے ناظرین؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں جو ماضی قریب کے اندر بلوچستان میں بھی اور کے پی کے اندر بھی بے شمار دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک حادثہ جسے واقعہ جس میں کہیں کہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے کو ایک سوسائڈ اٹیک کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ بلوچستان کے بعض اضلاع ایسے ہیں جہاں آپ شام کو ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ٹریولنگ بہت لیمیٹڈ ہے۔ کے پی کے علاقے کچھ ایسے ہیں جہاں پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے رات کے وقت میں، تو کیا ہم اپنی سرزمین پاک کو کس طرح سے ان دہشت گردوں سے پاک کریں گے؟ کوئی تو ہوگا نا۔ آنکھیں تو کھل گئی ہیں اس طرح کے حادثات کے بعد، اب آنکھیں کھول کے اب ہم نے کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی ہے کہ نہیں بنانی، کہ بس ایک حادثہ ہوا
آنکھیں کھل گئیں اور اس کے بعد ہماری حکومت نے پھر خواب خرگوش کے مزے لینا شروع کر دیا. پھر خدا نہ خواستہ اگلے حادثے کا انتظار ہونا شروع ہو گیا. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں یکے بعد دیگر بہت زیادہ حادثات اس طرح کے رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں, بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھنے لگ گئے اس طرح کے واقعات. لیکن ابھی تک سوائے مذمت کے کوئی پریس کانفرنس سامنے نہیں آئی ہے, وزیر داخلہ کی جانب سے نہیں آئی ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی جو دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب وہ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں, وہی ایٹ لیسٹ سامنے آ جائیں, وہی جا کے ادھر کے معاملات سنبھال لیں. وہ ایس ایچ او صاحب کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز ہماری وہاں پہ ہیں, وہ ان معاملات کو سنبھال رہی ہیں. اس سب پہ بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. کرنل صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہ واقعات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. میرے خیال میں اگر یہ کہیں کہ آنکھیں ہماری ابھی بھی بند ہیں تو یہ غلط بیانی ہوگی. آنکھیں کھل جاتی ہیں, لیکن کھلی آنکھیں ہم چند دن کے بعد دوبارہ بند کر لیتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے آگے کی اسٹریٹجی بنانے کی ذرا جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں, یا شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں ہم اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آنکھیں کھل گئی, ٹھیک ہے, دیکھ لیا, پھر آنکھیں بند کر لی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سنگین ترین دہشت گردی کا شکار ہے. جی, یہ صرف دہشت گردی نہیں بلکہ یہ کھلے عام جنگ ہے. یہ فورن سپانسرڈ, $1 بلین سپانسرڈ, ایکسٹینسو سوشل میڈیا کمپین سپانسرڈ, اور انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمن دونوں اس کو معاونت دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, فائننس کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. ہر وہ قدم, ہر وہ پہلو, ہر وہ بات, ہر وہ واقعہ جو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ جو واقعہ جو ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے پاکستان کو جولٹ کر رہے ہیں. ذرا سی اکانومی سٹیبلائز ہونی شروع ہوئی ہے. سینٹرل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی میاں شہباز شریف ہیں یا آرمی چیف ہیں یا باقی ان کی ٹیم کے لوگ, SIFC کے, جو ہی ملک نے ذرا پہلا دوسرا زینہ طے کرنا شروع کیا ہے پراسپیرٹی کی طرف, اتنے بڑے بڑے جولٹ, اتنے بڑے بڑے اٹیکس آنے شروع ہو گئے. آپ بنو کا اٹیک ہی نہیں ابھی تک سنبھلا تھا, جس میں 2 گاڑیوں کا بارود بھر کے, ادھر بھی بنو کے اندر بھی اور بنو کے باہر بھی, اور پورا کنٹونمنٹ میں جس طریقے سے انہوں نے, اور پھر مسجد میں نہ انہوں نے روزے دار دیکھے, نہ انہوں نے نمازی دیکھے, نہ انہوں نے مسلمان دیکھے, نہ بچے دیکھے, نہ خواتین دیکھی. یہ کس قسم کے دہشت گرد ہیں؟ یہ صرف ڈالروں پہ چلتے ہیں, یہ فورن انڈیکیشن پہ چلتے ہیں, یہ اپنا ملک خود تباہ کرنے پہ. تو یہ تو غدار وطن ہے. تو غدار وطن کی سزا تو سوائے موت کے اور کوئی سزا نہیں ہوتی. تو ہمیں کیا ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے کہ ہم پورے طریقے سے ان کا مقابلہ نہ کریں؟ اس وقت ہر پاکستانی کو, بچے کو, بوڑھے کو کندھے سے کندھا لگا کے اپنی حکومت کو, اپنی آرمی کو, اپنے سولجرز کو دفاع کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہر قربانی دینی چاہیے اور اپنا ملک بچانا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو سیاسی پارٹیاں ہیں, پاکستان ہے تو باقی سارے معاملات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دے کے تو ملک کو قربان کر دیں. ملک کی سلامتی کسی بھی جگہ دنیا میں, کسی بھی ملک میں ملکی سلامتی پہ کوئی حرف آ جائے, فوج پہ حرف آ جائے, کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ پاکستان نہیں, کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ہم تو کئی دہائیوں سے ان جھٹکوں کا شکار ہوئے ہیں. 1947 سے لے کے پہلے وزیر اعظم کو جب مرڈر کیا گیا, اس سے لے کے آج تک پاکستان میں جتنے سانے ہو چکے, آدھا ڈیوائیڈ ہو گیا, اور جتنا کمزور کیا جا سکتا تھا کیا گیا. اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ صرف یہ افغانستان ہی نہیں, اس میں انڈیا پورا شامل ہے, اور یہ ایک فوجی آپریشن ہے. یہ کسی چھوٹی موٹی انسرجنسی دہشت گردوں کا آپریشن نہیں ہے. اس پہ کئی وار گیمنگ ہوئی ہوں گی, کتنے مہینوں سے تیاری کی گئی ہوگی, اور یہ کافی بڑا آپریشن ہے. پوری ایک کمپنی اسٹرینتھ دہشت گردوں کی نے حملہ کیا ہے.
ٹارگٹ چن کے حملہ کیا ہے جہاں کے کمیونیکیشن کا بھی فرق ہے, جہاں کے سڑکیں بھی کم ہیں, جہاں کے باقی لا اینڈ آرڈر والے لوگ بھی کم ہیں, اور جہاں شاید آبادی بھی کم ہو. تو اس لیے 8 نمبر ٹنل کو آگے سے اس کے صرف ٹریک کو اتار کے کھڑا کر لینا, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بزدل سے بزدل لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے, یہ کوئی بلوچ ٹریڈیشن کا کام نہیں ہے. بلوچ ایک بہادر قوم ہے. یہ بلوچوں کی اس قسم کی حرکت کہ وہ خواتین کو, بچوں کو یرغمال بنا لیں, وہ مسجدوں پہ ہم خون و خون کر دیں, وہ راستوں پہ لوگوں پہ جو کہ بے ضرر ہیں, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں, وہ جو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, مسافروں کے اوپر آپ حملے کر کے تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ وقت ہے کہ جس وقت بلوچستان کے سردار صاحبان کو اور کے کے سردار صاحبان کو اور جو ان کے سرکردہ الیکٹڈ لیڈر ہیں یا ملک ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کو اپنے اپنے علاقے کے اوپر سیگریگیشن کر کے دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ ہے جو کہ وطن کے ساتھ ہے, جو غدار وطن ہے. اور غدار وطن جو ہیں وہ چن کے خود ان کا خاتمہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر جگہ پہ. جب تک عوام ساتھ نہیں ہوں گے, جب تک عوام کی طاقت اور فوج کی طاقت یکجا نہیں ہوگی, ملک کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے. اور جن حالات میں ابھی اس وقت وہ فوج دفاع کر رہی ہے, انتہائی نامساعد حالات ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان فوج اور اس کے جوان اتنے بہادر ہیں کہ جلدی ہی ہمیں اچھی خبر ملے گی اور یہ ٹوٹل صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے ابھی کرنل صاحب کی بات سنی ہے, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہمارے اس وقت جتنی بھی قوم ہے اس کو کھڑے ہونا چاہیے. بالکل میں بھی کھڑی ہوں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, میں بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں. ان کو یہ میسج دے رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہماری حفاظت کے لیے آگے آئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے, حکومت کا میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آگے آپ بتا دیجئے گا کہ حکومت کے ساتھ کتنا کو کھڑے ہونا چاہیے. فی الوقت گورنمنٹ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے سر کہ پچھلے 1 سال کے اندر پلڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے کل, اس رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 سال کے اندر ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس نہیں ہوا سر, جو ہائیسٹ فورم ہے, پرائم منسٹر جس کو چیئر کرتے ہیں, سول اور ملٹری لیڈرشپ ساتھ بیٹھتی ہے, اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. حالانکہ اتنے سانحات ہو چکے ہیں, ایک سانحے پر ایسا اجلاس طلب ہونا چاہیے تھا, ایک سانحے پہ ایسا اجلاس ہونا چاہیے تھا سر. پورے 1 سال میں ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. حکومت کے ساتھ کتنا کو کھڑے ہوں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بریگیڈیئر صاحب آ رہی ہے. سوری اسکائپ میں کوئی پرابلم آیا تو مجھے پھر ابھی آن لائن آپ سے مجھے یہ بات کرنی نو پڑ رہی ایشو سر, نو ایشو سر, آپ پلیز اپنا پوائنٹ بتائیے گا. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ہم یہ سانحہ جو ہیں ریپیٹڈ سانحہ برداشت کرتے رہیں گے. ہر قسم کے سانحے, سانحہ 9 مئی, سانحہ 26 نومبر, سانحہ کرم, سانحہ بنو, ٹھیک ہے جی. اور چھوٹے چھوٹے سانحے تو عام ہو رہے ہیں بلوچستان میں کہ 11 ٹرک جل گئے, دہشت گردوں نے سندک کاپر مائن کے اتنے ٹرک جلا دیے, ڈسٹروائے کیے, ایل پی جی کے اتنے ٹرک جلا دیے, اتنے پولیس اسٹیشن پہ حملے کر دیے, راستے روک کے ٹرکوں کو وہاں پہ لوگوں کو اتار کے مارا. تو یہ تو بالکل ٹوٹل لالسنس, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو بالکل انہوں نے ڈائلیوٹ کر کے رکھی ہے بلوچستان میں. اور جو کل سب کہہ رہے ہیں میں ٹوٹلی اس سے بات ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سارا کام فوج کا ہے کہ وہ ہی ہر کام کریں؟ بھائی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کل شام کو, یہ بلکہ آج اجلاس ہوا ہے جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں, جس میں سول ملٹری لیڈرشپ نے آ کے پرائم منسٹر صاحب کو اور ٹاپ سویلین لیڈرشپ کو بریف کیا, یہ جو آپریشن کل شام سے چل رہا ہے یہ جعفر ایکسپریس والا, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے پاس ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ویکینسی ہوتی ہے, ہمیشہ ماضی میں رہے ہیں. There is no national security advisor for the last 3 years in this country. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اوور آل آئین کو فالو نہیں کریں گے, آئین کا احترام نہیں کریں گے, تو یہ جو دہشت گرد ہے, میں کہتا ہوں جتنا ان کو مارے اتنا کم ہے. یہ دہشت گرد جو ہے یہ دراتے پھرتے رہیں گے, کیونکہ اوور آل جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ
आइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। मुझे आप ये बताएं कि अगर बलूचिस्तान में पिछले 3-4 साल में लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए चले जाते हैं, आप डिवॉल्व कर रहे हैं, पावर डेवोल्यूशन कर रहे हैं टू दी पीपल, राइट? जहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो समझते हैं कि हम डिप्राइव्ड हैं, हमारे एहसास से महरूमी है, और भाई उनको पावर दो, पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व करो। और पावर शेयरिंग का बेस्ट फॉर्मूला आपका आइन बताता है। आप लोकल बॉडीज इलेक्शन करें, लोकल गवर्नमेंट्स बने, उनके पास फंड दो, वो खर्च करें, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ये तमाम चीजें। लेकिन नहीं, ना सिर्फ बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कोई लोकल बॉडीज की बात नहीं करता है। इसलिए कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं, वो जनाब अपने हाथ से ये पावर निकालना नहीं चाहते। मुझे रात को खुदा की कसम बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि जब हम इस स्टेट ऑफ शॉक में थे, ये जाफर एक्सप्रेस पे जो अनफोल्डिंग स्टोरी थी, तो क्या हुआ, खबर क्या आ गई टीवी के ऊपर, वो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनकी पीपल्स पार्टी की एक किस्म की कोलिशन लेड पीपल पार्टी लेड गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाहिर बात है मीटिंग कर रहे हैं, और मीडिया क्या खबर दे रहा है कि जी 9 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेरी हैप्पी कि वो डिस्क्रिशनरी फंड पब्लिक डेवलपमेंट के लिए बिलावल जरदारी साहब को दे रहे हैं, कहा है। और ये खबर भी आई, टीवी ने चलाया, और तमाम पीपीपी के एमएनएस को 25 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए। ओ भाई, इतना बड़ा हादसा वहां पे हो रहा है कि हमें तो ये क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की ये है वो एहसास, एक सेंस ऑफ क्या अपना फीलिंग, ये फीलिंग्स है कि उधर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सारा काम जो है बिल्कुल दहशतगर्दों की कमर तोड़ दो, इतना मारो कि वो सर ना उठा सकें। लेकिन खुदारा एक वक्त हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बलूचिस्तान की, बैक्ड बाय द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री, भाई आपने पिछले 2-2.5 साल में क्या काम किया बलूचिस्तान में? क्या आपने एंगेज किया बलोच ये जो नाराज लोग हैं, क्या आपने एंगेज देख सुने अख्तर मेंगल साहब किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं? वो हमें तो ईमान से रोना आता है इस वक्त कि जनाब हमारे अपने लोग, हम उनको ठीक कर सकते हैं पॉलिटिकली, क्यों नहीं एंगेज कर रहे? आज सरफराज मुफ्ती साहब प्रोविंशियल असेंबली में, अब उनकी एक वो क्लिप चल रहा है कि जनाब आप एक दफा कहें मैं तो 100 मरतबा डायलॉग करने को तैयार हूँ। और भाई आपको मैं कहूंगा कि आप डायलॉग करें, यू आर दी सन ऑफ द बलूचिस्तान सॉइल, आप बलूचिस्तान को बेहतर जानते हैं बजाय कर्नल साहब के या मेरे या प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के, क्योंकि आप हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक इलेक्टेड मेंबर है, वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप देखें कि वहां की पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आपने कैसे जो नाराज लोगों को एंगेज करना है, आपने कैसे वहां पे बल्दियाती इंतखाबात करा के उनको पावर डिवॉल्व करना है, और उनके एहसास से मरूमी जो भी है, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है, भाई आपका काम है देखना, ये मेरा काम नहीं है, फौज का काम नहीं है। फौज तो जब ये इमरजेंसी हुई है फौज आई है, जब भी होता है वो आ जाते हैं। फिर दूसरा ए एरिया और बी एरिया लेवीज जो हैं 85% प्लस जो हैं वो लेवीज हैं। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी कि ये लेवीज वाला सिस्टम खत्म करके पूरे अपना बलूचिस्तान में पुलिस वाला निज़ाम आए, ये SHO, DSP, SSP, जिस तरह हमने ये कबायली इलाकों में किया जब वो बंद हुए थे केपी में। लेकिन मुझे बताएं 85% अबव अभी भी लेवीज है वहाँ पे, इसलिए कि वहाँ के सरदार जो हैं वो अरबों रुपए हमारा खर्च होता है इन लेवीज के ऊपर, लेकिन आधा पैसा सरदार खा जाते हैं, और लेवीज जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं होते, वो सरदारों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी नौकरी कर रहे होते हैं। अब क्या ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है? फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर डाल सकती है, काम किसका है? बलूचिस्तान की हुकूमत का। बलूचिस्तान के जो 66 MPs हैं, और भाई आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किस बात के मिलते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, आपके जो सेनेटर्स हैं, आपके जो अपना सेनेट में 25 सेनेटर हैं जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके MNAs हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, वो किस काम के लिए हैं? सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस? उनका काम है बलूचिस्तान के इंटरेस्ट को देखना, बलूचिस्तान के अवाम की जो पल्स है उसको फील करना। सब काम इन्होंने फौज पे छोड़ा हुआ है। भाई ये बात गलत है। You have to play your role as the political leadership of this country. दुरुस्त कह रहे हैं। कर्नल साहब मुझे ये बताइए कि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, मैंने भी ये क्लिप डेफिनेटली सुना है,
بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کوئی کہے کہ وہ ابھی ڈائلاگ میں انگیج کر لیتے ہیں، مطلب کوئی کہے آ کے، میرا بھی سیم کویشچن ہے بریگیڈیئر صاحب والا، کس نے کہنا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے وہ صوبے کے، ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ انگیج کریں، اپنے صوبے میں امن پیدا کریں. اگر کوئی دوسرا بجائے اس بات کے ان کو کہے تو وہ خود کیوں نہیں کہہ لیتے؟ اگر ان کو وفاق سے کسی طرح کی پرمیشن چاہیے پرائم منسٹر سے تو خود کیوں نہیں کہہ لیتے کہ مجھے انگیج کرنا ہے ان لوگوں کو، یا آپ مجھے اس طرح سے سپورٹ کریں؟ اب ان کو کوئی جا کے کہے گا کہ اپنے صوبے میں امن پیدا کریں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کسی کے بھی کہنے والی بات نہیں، فاروق صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو صرف اس چیز کی عزت اور پارلیمنٹ کی ممبرشپ اور سب کچھ ملتا ہے کہ وہ ملک کو پولیٹیکلی تمام لوگوں کو اپنے ساتھ یکجا لے کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے میں مددگار ہوں. اس لیے نہیں ملتا کہ وہ ہر جگہ پہ فوج کی محاذرہی اور ہر جگہ فوج کے ایکشن شروع کروا دیں. فوج کے ساتھ عوام کو کھڑا کرنا، اور عوام میں دہشت گردی کیا، عوام میں کسی قسم کی پروٹیسٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ فرض ہے الیکٹڈ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا کہ اپنے اپنے حلقے کو، اپنے اپنے حلقے کا دھیان رکھیں، ہر چیز میں دھیان رکھیں. اگر اربوں روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ لے کے جاتے ہیں تو اس غریب عوام کو بھی دیں، صرف ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے کھا نہ جائیں. یہ خرابی ساری ادھر سے شروع ہوتی ہے. جب اربوں روپیہ کھایا جاتا ہے تو نیچے والے جو ہیں وہ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں. ایجیٹیشن ہر قسم کی اور ہر قسم کی کرپشن اور ہر قسم کی کک بیک اور ہر قسم کی بے ایمانی اور ان ایفیشنسی کو دور کرنا ہوگا تو پھر ہی ملک مضبوط ہوگا. باقی یہ جی کہ یہ سسٹم ہمارا، یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے اس کو بھی ذرا بتا دیجیے گا جو میں نے ابھی بریگیڈیئر صاحب کے سامنے رکھا کہ سنجیدگی کا عالم یہ ہے اس حکومت کا کہ آج ابھی تو چلیں ثانیہ ہو گیا نا، تو وہ ایک اجلاس کی بات سامنے آ رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس پچھلے ایک سال میں سر آپ کے مطابق، آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوا؟ کیا کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا کوئی یہاں پہ سانحہ نہیں ہوا؟ کیا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہمارے ملک میں؟ ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا چاہے بڑا کوئی نہ کوئی حادثہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، جب سے ایس آئی ایف سی بنی اور ان کے ریگولر اجلاس ہو رہے ہیں تو موقع اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی ہائی کمانڈ کو اور سول چیف ایگزیکٹو کو ملتا ہے آپس میں 1 to 1 معاملات طے کرنے کے لیے، مگر آل دی سیم نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس نہ ہونا ایک نالائکی ہے جی. بالکل ہونے چاہیے، ریگولر ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور ہر چیز کو جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ متعلق ہے ان ڈیٹیل پلان ہونا چاہیے، پراپر وار گیمنگ ہونی چاہیے، ہمیں پریونٹیو انٹیلیجنس کا سسٹم ہونا چاہیے. پہلے وقت میں سب دیکھیں ان کے سسٹم کی. دوسری بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا فاروق صاحب نے انڈیکیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہے. نیشنل سیکیورٹی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ جیسے خان صاحب نے ایک سویلین امپورٹ کر کے بٹھا دیا تھا، یہ وہ بھی معاملہ نہیں ہے. اس پہ وہ بندہ بیٹھنا چاہیے جو واقعی کمپیٹنٹ ہوئے اور جو نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو اور عوام کو ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہونے دے. لوگ فوج کو ٹارگٹ نہ کریں، ایک ویژنری اور کمپیٹنٹ بندہ بیٹھنا چاہیے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کا بھی دھیان رکھے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا بھی دھیان رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپائنٹمنٹ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. اس ملک میں کوئی کمپیٹنٹ اور ایماندار اور اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو کیوں جب آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے اور ڈیزائن کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں کسی مقصد کے لیے، تو اس کو خالی چھوڑنا تو کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے نا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنی کیبنٹ میں وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے، کیبنٹ جہازی بنائی جا رہی ہے، لیکن جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں وہاں پہ نیگلیجنس چاہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہے یا چاہے ان کی کیبنٹ کی طرف سے ہے یا ان کی ٹیم کی طرف سے ہے، نیگلیجنس تو بہرحال ہے. جی میں ایک چیز عرض کروں. ہاں جی وہ ٹھیک آپ بجا فرما رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، مگر یہ وقت کمزوریاں بتانے کا نہیں ہے جی. یہ وقت میں عرض کر بتانا یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا ایشو آج سے نہیں ہے، دہائیوں سے ہے.
جب ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا ایشو، دہشت گردی کا ایشو دہائیوں سے ہے، تو ہماری سیاسی قیادت اتنی بے خوف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری سیاسی قیادت اتنی لا تعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی کیبنٹ میں وزراء کو شامل کرنا ہے، تو اتنی اہم پوسٹ جس کو ابھی آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، بریگیڈیئر صاحب نے میں ہائی کچھ لائٹ کہنا کیا، چاہتا ہوں. اس کی طرف ان کا دھیان کیوں نہیں ہے؟ جی ہونا بریگیڈیئر چاہیے صاحب. جی، ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اور دوسری ایک اور بات میں عرض کر دوں جی، یہ بھی بہت ضروری ہے. 9/11 ہوا تو ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کا دفاع کرنے کے لیے. ہم نے خون بھی دیا، مال بھی دیا، اپنے $200 بلین بھی گوائے، ہر قسم کا نقصان اٹھایا، بیسس تک دیے. ہمارا 9/11 سے زیادہ سیریس معاملہ ہے. ابھی تک ہم کہ امریکہ کی طرف سے کیوں نہیں انڈیا کو اور افغانستان کو پٹا ڈالنے کے لیے صدر محترم جو ہیں ان کے ٹرمپ بولے کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیں. ہم تو ان کے ساتھ چلتے ہوئے 78 سال ہو گئے. سر آپ ہم کی نے بات تو ٹھیک ہے، کبھی بریگیڈیئر صاحب کی بات سن لیں. بریگیڈیئر صاحب کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریگیڈیئر صاحب اس سے پہلے کہ آپ اپنا پوائنٹ رکھیں، میرے خیال میں دوسرے ہمارے ساتھ تبھی ہماری ویلیو کریں گے اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوں گے. آگے آپ کا پوائنٹ سر. بریگیڈیئر صاحب آپ بریک لے رہی ہیں، میں کچھ کہہ دوں؟ نہیں سر، آپ اپنا پوائنٹ جو ابھی آپ ریز کر رہے تھے، اپنا پوائنٹ وہ بتا دیں، اس کے بعد میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ، مجھے آج بھی یاد ہے نواز شریف صاحب کا دور تھا 2014، اور جب ثانیہ APS ہوا، یہ جو ابھی ڈیٹیل آئیں گی نا، یہ اپنا ثانیہ جعفر ایکسپریس والی جو میں دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا میں، چاہے وہ تھوڑے کیئرفل ہیں، گارڈڈ ہیں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ بات کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو شہادتیں ہوئی ہیں سویلینز کی یا باقی جو سرکاری لوگ ہیں، تو اس کا تعین کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ثانیہ APS جب ہوا تھا 2014 دسمبر 2014 میں، 16 دسمبر تو آپ کو 2014. یاد ہے نواز شریف صاحب نے اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کوئی ٹائم نہیں چھوڑا. امیڈیٹلی ایک تو عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کیا اور انہوں نے فوراً آل پارٹیز کانفرنس بنائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، آل دی ہیڈز آف دی پولیٹیکل پارٹیز ور دیر، کیونکہ خوفناک ثانیہ ہوا تھا، پوری قوم غمگین تھی، رو رہی تھی پوری قوم. اور ہمارے آرمی چیف اس وقت جو تھے جرائیل شریف صاحب، وہ بھی بیٹھے تھے اس APC میں. اسکوائر ٹیبل تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، سب بیٹھے تھے اس کے پاس. اور میں کہتا ہوں کیا کمال کا کنسنسس انہوں نے نکالا تھا، نیشنل کنسنسس اچیو کیا تھا، اور کیسے زبردست طریقے سے ملٹری کورٹ بھی بنے تھے، کیسا آپریشن ضرب عضب بھی ہوا تھا، اور کمر توڑ کے رکھتی تھی شمالی وزیرستان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو جو آپ نے شروع میں کہا تھا، اس کو یہ نہیں لینا تھا کہ چلو ٹھیک ہے جی ہو گیا ثانیہ، ہم نے ان کے 35 بندے مار دیے، چلو کوئی بات نہیں جی، وہ پرسوں پھر کر لیں گے، پرسوں وہ کوئی اور بڑی جگہ جا کے خدا نہ خاصا کچھ کر لیں گے، کسی بڑی انسٹالیشن پہ کر لیں گے. تو کیا اس وقت ہم جاگیں گے؟ میرا خیال ہے آل پارٹیز کانفرنس، یہ پرائم منسٹر پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کو محسوس کریں اور کہیں جناب. اور ابھی شہباز شریف صاحب ہے، دیکھیں وہ شریف فیملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں وہ پولیٹیکل ویژن ہے اس فیملی میں کہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ کب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو ان کو فوراً وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، آرمی چیف اس میں بیٹھیں، سارے بیٹھیں، اور اس میں پھر ایک کنسنسس سے ایک قومی لاہے عمل بنایا جائے. بالکل درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی جی بالکل درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب سے ہی مزید جانیں گے، اس کے بعد کرنے صاحب سے جانیں گے. جیسے ابھی انہوں نے کہا APS اٹیک کے متعلق کہ وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، کمال کنسنسس اس وقت دیکھنے میں ہمیں ملا تھا. تو کیا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، تقریباً 400-450 لوگ نہیں، 400-450 خاندان، میں کہوں گی ایک بندہ ایک فیملی سے ہو تو پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. تو ہم آج اس کا فالو اپ نہیں کر سکتے. ناظرین ایک بریک کے بعد